شرک و بدی اہل زمین پر شیطان کا راج ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابلیس نے پوری قوم کو کفر و شرک میں مبتلا کر دیا ہے۔ گھر بت کدے بن چکے ہیں اور 5 بتوں کو اپنا معبود تصور کر لیا گیا ہے۔ انہی 5 بتوں کو انہوں نے مشکل کشا اور حاجت روا ٹھہرا رکھا ہے۔ قرآن کریم نے ان بتوں کے نام عاد، سوا، ایوس، یوک اور نصر بتائے ہیں۔ سورت نوح 23۔ لوگ انبائی سابقین یعنی اول بشر حضرت آدم، حضرت شیس اور حضرت ادریس کی تعلیمات کو یکسر جھلا چھکے ہیں۔ حضرت ادریس نے تو ان کی بڑھتی ہوئی کافرانہ حرکتوں کے ان سے جہاد بھی کیا تھا، جس کا وقتی طور پر فائدہ بھی ہوا اور لوگ واپس دین حق کی جانب پلٹے، لیکن اب تو حضرت ادریس کو بھی وفات پائے۔ سینکڑوں برس گزر چکے ہیں۔ اولاد آدم کی نافرمانیوں اور شیطان کی مکاری وہ عیاری نے کر ارض کو کفر و شرک، برائی اور بے حیائی کی غلاظتوں سے بھر دیا ہے۔ سبب ابلسہ اپنی کارکردگی پر بہت خوش ہے، اور ادھر آسمانوں میں فرشتے اہل زمین کی مخدوش حالت اور شیطان کی کامیابی اور اس کے مکر و فریب پر حیران بھی ہیں اور پریشان بھی۔ ان کی نگاہیں بار بار بیت المعمور کی جانب اٹھتی ہیں۔ وہ منتظر ہیں کہ اللہ کب ان کی تباہی و بربادی کا حکم نازل فرمائیں گے، لیکن اللہ کے فیصلے تو بڑی حکمت کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جب اس کی نافرمانیاں اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہیں تو وہ نبی مبعوث فرماتا ہے، اور اگر قوم نبی کی باتوں کو بھی نہ مانے تو الہی نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم ہی میں سے ایک نیک شخص حضرت نوح کو نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز فرمایا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا۔ انہوں نے ان سے کہا، میں تم کو کھول کھول کر ڈر انانی اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم اسی طرح کفر و شرک میں مبتلا رہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم کسی سخت عذاب الہی میں مبتلا نہ ہو جا۔ سورہ ہود 25۔ لیکن قوم نے ان کی ہدایات کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ زمانہ بسط حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو 40 برس کی عمر میں نبوت عطا فرمائی۔ طوفان سے پہلے اب مسلسل 950 برس تک اپنی قوم کو واعظ و تبلیغ کرتے رہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے۔ العنکبوت 14۔ یوں قرآنی تصریح کے مطابق ان کی عمر 950 برس سے متجاوز ہوئی۔ قوم کی بے راہ روی اور مصائب کا کوگرا حضرت نوح طویل عرصے سے ہمہ وقت تبلیغ دین میں مصروف رہنے کے باوجود اپنی قوم کی بے راہ روی پر بڑے دل گرفتہ رہتے۔ ان کی قوم انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتی، ان پر مصائب کے پہاڑ ڈھاتی، لیکن وہ صبر کرتے اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، کسی نبی کو اپنی قوم کے ہاتھوں اتنی تکلیف اور اذیت نہیں پہنچی جتنی حضرت نوح کو اپنی قوم کے ہاتھوں برداشت کرنی پڑی۔ کافر ان کو ڈراتے، دھمکاتے اور تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ ان کے گلے میں پھندا ڈال کر بازاروں میں گھسٹتے پھرتے۔ حضرت ابن عباس سے ایک اور روایت منقول ہے کہ ان کی قوم انہیں اتنا مارتی کہ وہ گر جاتے تو ان کو کمبل میں لپیٹ کر کسی مکان یا ویرانے میں ڈال دیتے اور سمجھتے تھے کہ وہ انتقال کر گئے ہیں، مگر پھر جب ان کو ہوش آتا تو دوبارہ اپنی قوم کو ران حق کی طرف بلانے میں مصروف ہو جاتے۔ بارگاہ خداوندی میں گزارشات حضرت نوح کی تبلیغی جد و جہد 950 سال تک جاری رہی۔ رات کی تنہائیوں میں ان سوہے کے سمندر کے دوران اپنے رب سے قوم کے لیے دعائیں کرتے، یہ میرے پروردگار، میری قوم نادان ہے، نہ سمجھ ہے،
اسے معاف کر دے نیز اس دوران اپنی قوم کو ہر ممکن طریقے سے سمجھاتے رہے، کبھی عذاب الہی سے ڈراتے تو کبھی دوزخ کی سختیوں اور جنت کی نعمتوں کا ذکر فرماتے، لیکن قوم ان کا تمسخر اڑاتی پھپتیاں کستی، گویا وہ کانوں سے بہرے اور آنکھوں سے اندھے ہو چکے تھے۔ اس طویل جدوجہد کے نتیجے میں صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ حضرت نو قوم کی بدحالی پر بہت غمگین رہتے، لیکن امید کا دامن نہ چھوڑتے، مگر کب تک؟ آخر کار طویل اور سخت ترین کاوشوں کے بعد وہ لمحہ آ ہی گیا کہ جب اب قوم سے مایوس ہو کر اپنے رب کے سامنے اپنی معروضات پیش کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، نو نے اللہ کی کہ اے پروردگار، میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا، لیکن وہ میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے رہے۔ میں نے انہیں تیری بخشش کی طرف بلایا، یعنی توبہ کی جانب۔ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اپنے چہروں کو کپڑوں اور ضد، تکبر اور غرور کرتے۔ میں نے ان کو طرح سے سمجھایا اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ آسمان سے پانی برسائے گا، تمہارے مال و اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ آخر تم کو کیا ہوا؟ اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، حالانکہ کہ نے تم کو سے بنایا ہے۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے طرح سات آسمان اوپر تلے بنائے ہیں اور ان میں چاند کو خواب جگمگاتا ہوا اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے ایک خاص طریقے سے پیدا کیا، اگا ہے، ماؤ اس زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے کا یک تم کو نکال کھڑا کر دے گا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر راستوں میں چلو۔